ایک شخص نے اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک بری نگاہ نامحرم پر ڈالی. اچھا، اس کی عادت تھی اور ہر صحابی کی عادت تھی، اور میں یہ عرض کروں کہ ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ صبح اٹھ کر پہلا سلام اپنے زمانے کے امام کو کریں. تو ہر صحابی کی عادت تھی کہ جب اپنے کام پہ جایا کرتا تھا، جو بھی اس زمانے میں کام ہوا کرتے تھے، فصل اگانا، درخت لگانا، ہل چلانا، جو بھی کام ہوا کرتے تھے، اتنی ترقی تو نہیں ہوئی تھی، تو امام کے گھر پر آ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے اور پھر امام کے گھر سے اپنے کام پہ جایا کرتے تھے. کیا بہتر نہیں ہو کہ ہم بھی اٹھ کر پہلا سلام امام کو پیش کریں اور اس کے بعد اپنے کام پر جائیں؟ کیا بہتر نہیں ہے؟ وہ برکتیں حاصل ہوں گی. کیوں برکتیں حاصل ہوں گی میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، ابھی میں نے مولانا رضا کے جملے پیش کیے، میں گواہی دیتا ہوں، آپ میرے سلام کا رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جو وعلیکم سلام آئے گا نا، تم پر بھی سلامتی ہو، تو پورا دن میرا بہترین گزرے گا، پورا دن میرا اچھا گزرے گا. بس وہ اس نے نگاہ نامحرم پر ڈالی اور اب مولا کے پاس آیا، امام کو سلام کیا. امام نے جواب تو دیا لیکن ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اس نے کہا فرزند رسول ناراض کیوں ہیں؟ امام نے کہا تم آتے وقت نامحرم پر نگاہ غلط ڈال کے آ رہے ہو. کہاں مولا، نگاہ غلط تو ڈالی لیکن آپ کو کیسے خبر؟ امام نے کہا تو کیا یہ تم یہ سمجھے ہو کہ یہ در و دیوار ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ در و دیوار تمہارے ہمارے درمیان حائل ہے؟ ہم تمہارے مقام کو دیکھ رہے ہیں، لہذا زندگی میں بھی امام مقام کو دیکھ رہا ہے، موت کے بعد بھی امام مقام کو دیکھ رہا ہے.